اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس تاریخ کو ہوئی؟ یہ تو بات دیکھو، دو چیزیں متعین ہیں، مہینہ ربیع الاول کا تھا، دن منگل پیر کا تھا، مہینہ متعین ہے، دن متعین ہے، بات سمجھ میں آئی؟ دو چیزیں متعین ہیں، مہینہ متعین ہے اور دن متعین ہے۔ اس کی وجہ وہ کیوں متعین ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ پیر کے دن آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ میری پیدائش کا دن ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ جس دن میں پیدا ہوا اس دن میرے اعمال رب کے حضور پیش ہو۔ یہ ہمیں پتہ چلا اللہ کے رسول کے فرمان سے، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ پیر کا دن کیا ہے، متعین ہے کہ دن پیر کا تھا۔ اب سوال یہ کہ تاریخ کون سی؟ تمام علماء محققین اس بات میں اختلاف ہے کہ کون سی تاریخ تھی، اور اختلاف کی وجہ میں نے آپ کو بتلائی کہ پہلے زمانے میں کوئی رواج اس طرح نہیں تھا کہ تاریخوں کو یاد کرنا اور نوٹ کرنا جس طرح کہ آج کل ہوتا ہے۔ بھائی شادی کب ہوئی؟ 12 تاریخ اور 11واں مہینہ۔ بچہ کب پیدا ہوا؟ 10واں مہینہ اور 5 تاریخ۔ آج کل کوئی مسئلہ نہیں اور آسانی کے ساتھ نوٹ بھی ہوتا۔ پہلے زمانے میں اس طرح نہیں ہوتا تھا۔ اب جو قول مشہور ہے عوام میں اور وہ ہے 12 ربیع الاول کا، کہ 12 ربیع الاول کو آپ کی ولادت ہوئی، لیکن محققین کے ہاں یہ قول راجح نہیں ہے۔ علماء محققین کہتے ہیں کہ جو بھی حساب لگایا جائے اس کے حساب سے 12 تاریخ نہیں آ سکتی۔ بھائی کون سی تاریخ آتی ہے؟ علماء محققین کہتے ہیں کہ آپ کی ولادت ربیع الاول کے مہینے میں پیر کا دن اور 8 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول، 8 اور 9 کا قول ہے۔ پیدائش کب ہوئی؟ 8 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول، یہ علماء محققین کا قول ہے۔ اگرچہ مشہور عوام میں اور میلاد وغیرہ 12 کو ہی ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہاں پر تاریخ کیا گئی؟ آپ 12 کو جو میلاد بنا رہے ہیں، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر جو تاریخ کو بالکل طرح سے پتہ ہی نہیں چل رہا۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی، اگر یہ میلاد پہلے سے چلا ہوا آ رہا ہوتا تو یہ تاریخ مخفی رہتی؟ اور یہ تاریخ مخفی رہتی؟ نہیں رہتی۔ مثال کے طور پر عید کے دن کو آپ لے لو، عاشوراء کا دن آپ لے لو، شروع سے چلا آ رہا ہے تو یہ تاریخ مخفی ہوتی؟ کوئی بھی چیز، کوئی بھی واقعہ ہے وہ مخفی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اگرچہ عیسائیوں کا مسئلہ ہے، 25 دسمبر کا دن ہے، مثال وہ عید مناتے ہیں، تب سے چلا آ رہا ہوا ہے، چل رہا ہے، اختلاف نہیں ہوگا، کیونکہ پہلے سے ایک چیز ہو، نسل در نسل چلی ہوئی آ رہی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ جو میلاد ہے یہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اس طور پر چلا ہوا آتا تو تاریخ بھی ہمیں معلوم ہو جاتی، لیکن نہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، مجتہدین، کسی کے زمانے میں میلاد کا کوئی وجود نہیں۔ یہ 600 ہجری میں جا کے ایک رئیس اور نواب نے یہ کہا، ایک رئیس اور نواب نے یہ کہا کہ جب عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جلوس نکالتے ہیں اور اس کے لیے جلسہ جلوس کرتے ہیں تو ہمیں کون سا مسئلہ ہے؟ ہمارے نبی تو ان سے بڑھ کر ہے۔ اس نواب نے ایک جلسہ منعقد کیا، یعنی اپنے علاقے کا وڈیرا اور بڑا اور چودھری لوگ کچھ منگوائے اور وعظ نصیحت کی گئی اور چلو بھائی سبحان اللہ کریں، سبحانک اللہ، مسئلہ ختم ہو۔ 600 ہجری میں جب اس میلاد کی آغاز کی گئی ہے تو دن بہ دن سال کے بعد دوسرے سال میں اس میں ترقیاں ہوتی ہیں۔ یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ تاریخ کا معلوم نہ ہونا کہ کون سی تاریخ کی، یہ بھی اس بات پر دلالت ہے کہ میلاد کا کوئی وجود ہو